میرے عزیز دوستو، شب برات کی رات میں ہمیں قبرستان بھی جانا چاہیے۔ ہمیں قبرستان بھی جانا چاہیے۔ اس قبرستان میں چاہے ہمارا کوئی عزیز دفن ہو کہ نہیں ہو، اس قبرستان میں چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار دفن ہو کہ نہیں ہو، اس قبرستان میں چاہے ہمارے گھر کا کوئی دفن ہو کہ نہیں ہو، لیکن ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت غور سے میری بات کو سننا۔ شب برات پہ آپ سبھی لوگ قبرستان بھی جانا، قبرستان میں پہنچنا ہے آپ کو، کیونکہ قبرستان میں جانے کے لیے ہمیں کسی دنیا دار سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ طرح طرح کی فتوے لگیں گے، طرح طرح کی باتیں اٹھیں گی، کیا ضرورت ہے قبرستان جانے کی، کیا ضرورت ہے قبروں پہ پہنچنے کی، طرح طرح کی باتیں آئیں گی، لیکن ہمیں کسی کی باتوں کا خیال نہیں رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ میرے آقا میرے حجرے میں نہیں آئے۔ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہیں اور آپ قبرستان گئے تھے۔ یعنی میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قبرستان میں جانا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے، دنیا دار کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے آقا کا طریقہ، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ قبرستان جایا کریں، جو اب سے 1.5 مہینہ 2 مہینہ پہلی پرانی قبر ہے، اس میں جانے کے بعد میں ہمارا غرور، ہمارا گھمنڈ ہمیں نظر آئے گا، ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ارے میں بھی سوچتا ہوں کہ میرے بعد مرنے کے میرا گھر چلے گا کیسے، میں بھی سوچتا ہوں کہ بعد میرے گھر مرنے بعد میرے مرنے کے میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا، میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کو کون دیکھے گا، بعد میرے مرنے کے ان کے ضروریات کے سامان کون لا کر کے دے گا۔ دیکھ تو صحیح، نہ جانے کتنے ایسے قبرستان کے اندر لیٹے ہیں جو تو آج سوچ رہا ہے نا، وہ بھی اسی بات کو سوچا کرتے تھے۔ جو تو سوچ رہا ہے کہ میرے بعد مرنے کے میرے دوست زندہ نہ رہیں گے، میرے بعد مرنے کے میرے ساتھی جو میرے ساتھ رہتے ہیں، صبح اٹھتا ہوں تو میرے ساتھ رہتے ہیں، کھیلنے جاتا ہوں تب میرے ساتھ جاتے ہیں، کسی بازار کسی محل گھومنے جاتا ہوں تب میرے ساتھ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، کہتے ہیں میرے دوست تیرے بنا تو بھوک بھی نہیں لگتی، تیرے بنا تو کھانا اچھا بھی نہیں لگتا۔ یعنی جو یہ سوچتا تھا کہ میرے بعد یہ نہیں جی سکیں گے، دیکھ نہ جانے کتنے لوگ ہیں اسی طرح سوچنے والے، قبرستان میں جا کر لیٹے ہیں، اور بعد ان کے اس کے بچے بھی جی رہے ہیں، اس کی بیوی بھی جی رہی ہے، اس کے گھر والے بھی جی رہے ہیں، اور اس کے دوست جن کے لیے تو نے نہ ماں کی سنی، نہ باپ کی سنی، نہ بھائی کی سنی، کسی کی نہیں سنی، وہ دوست تو تیرے بعد مرنے کے انہوں نے نئے نئے دوست بنا لیے، وہ تجھے کوئی یاد تک کا نہیں کرتا، تجھے یاد بھی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ یاد رکھنا، قبرستان جب ہم جائیں گے تو ہمیں اپنی اصلیت نظر آئے گی، ہمیں یقین ہوگا کہ جو ہم سے پہلے قبرستان آئے ہیں ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہوگا۔ جیسے ہم اوروں کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں، ویسے ہی ایک نہ ایک دن لوگ ہمیں بھی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے آئیں گے۔ تو کم از کم آپ اور رات نہ جاتے ہوں، کم سے کم آپ کسی اور دن نہ جاتے ہوں، لیکن یہ شب برات کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، قرآن کی تلاوت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، لیکن قبرستان میں بھی جائیں، اللہ کے مزارات، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر بھی جائیں، تاکہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو قبروں کا دیدار ہوگا۔ قبروں میں رہنے والوں کو آپ جو ہے تصور کی دنیا میں سوچیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کپڑوں پر دھبا نہیں آنے دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کپڑوں پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دے دیتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بغیر پریز کے کپڑا پہننا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب تو قبرستان میں جائے گا اور جب تو ایسے لوگوں کی قبروں کو دیکھے گا تو تجھے یقین آئے گا کہ واقعی میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بغیر پریز کا کپڑا نہیں پہننے دیتے تھے، آج تو وہ مٹی میں مل گئے ہیں، آج تو ان کی قبر جو ہم نے تختے لگا کر کے بند کی تھی، آج تو وہ تختے بھی ٹوٹ گئے ہیں، سارا بدن سارا کفن مٹی میں مل گیا ہے۔ تو تجھے یاد آ جائے گا کہ کپڑے پہننا آلہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے،
اور نئے کپڑے پہننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ضروری ہے تو اپنے اعمال اچھے بنانا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو جھوٹ سے بچنا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو چغل خوری سے بچنا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو ایک دوسرے کی غیبت سے بچنا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو چوریوں سے بچنا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو شراب کے اڈوں پر جانے سے بچنا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے سے وہاں جانے سے بچنا ضروری ہے. پھر نظر آ جائے گا ہمیں کہ واقعی میں یہاں دنیا کا عیش دنیا کا آرام نہیں آئے گا. اگر یہاں ہمارے ساتھ آئے گا تو پھر وہ ہمارا اعمال ہوگا جو ہمارے ساتھ آئے گا, وہ ہماری نیکیاں ہوں گی جو ہمارے ساتھ آئیں گی. اس لیے مسلمانوں شب برات کی رات قبرستان بھی جانا اور مرنے والوں کو قبروں کو دیکھ کر ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا. یہ نہیں ہے کہ ہم قبرستان گئے تھوڑی دیر ہنسے ہاتھوں کو پھیلایا اور ادھر دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا دوستوں کے ساتھ گھومے پھر باتیں کرتے آگے بڑھ گئے. میرے بھائی ایسے کچھ نہیں ملنے والا, کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر چاہتے ہو کہ کچھ اللہ کریم اس رات میں ہمیں انعام سے نواز دے تو پھر ہمیں دل جوئی کے ساتھ طلب کرنا ہوگا.